بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 35 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسرا مسئلہ۔ آج کے سبق میں ہم نے گزشتہ درس میں جو احادیث پڑھی تھی رفع یدین کے متعلق، تو اس میں سے جو دوسرا مسئلہ تھا، میں نے کہا تھا کہ دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو رفع یدین کے متعلق تھا کہ کہاں کہاں ہاتھ اٹھانے ہیں، اس پہ تو ہمارا کلام ہو چکا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کہاں تک اٹھانے ہیں، تو وہ بھی جو حدیث پاک پڑھی گئی اس میں یہ بات مذکور تھی کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ تو اب بعض لوگوں نے اسی حدیث کو لے لیا اور معنی بھی نہ سمجھا، اور وہ اسی عمل کو اپنا گئے اور احناف پر اعتراض کرنے لگے کہ دیکھیں جی کہ نبی علیہ السلام کا عمل تو ہے وہ تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے، نہ کہ کانوں تک اٹھانا، اور احناف کو دیکھیں کہ انہوں نے حدیث کے خلاف مذہب بنا لیا اور یہ کہتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کہی جائے، نماز کو شروع کیا جائے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے، تو احناف کا مذہب تو حدیث کے خلاف ہوا۔ اب یہ روایت جو معطا امام محمد میں لکھی گئی، تو اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ مذہب احناف کیا حدیث کے خلاف ہے؟ تو اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اور پھر ہم کچھ احادیث بھی پڑھیں گے جو رفع یدین کے متعلق۔ ابھی چونکہ کافی احادیث باقی بھی ہیں، تو ضرورت پڑی تو مزید ہم کلام بھی ان پہ کر لیں گے، لیکن فی الوقت ہم جو جاری مسئلہ ہے کہ کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، جس حدیث کو لے کر مذہب احناف پر اعتراض کیا گیا، اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ احناف پر اگر تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اگر اس حدیث پر بظاہر عمل نہیں بھی لگ رہا معترض کو اور اس حدیث کے خلاف مذہب احناف کو سمجھ رہا ہے، تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ احناف اس کے خلاف عمل کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب احناف اگر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے قائل ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ آپ کو غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، یا کتب کو دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بات اگر اتنی ہی ہوتی کہ اس قسم کی روایات کے علاوہ مسلک احناف کی تائید میں کوئی ایک حدیث بھی نہ ہوتی تو معترض کی بات درست ہو سکتی تھی کہ مذہب احناف حدیث کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سی احادیث کتب میں سند صحیح کے ساتھ ایسی بھی موجود ہیں جو احناف کے مسلک کا اصول قرار پاتی ہیں، جن سے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان احادیث کے ہوتے ہوئے اور ان احادیث پر مذہب احناف کے عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا عمل خلاف سنت ہے، تو پھر اگر اسی الزامی طور پر ہم دیکھیں تو ان معترضین کو احناف بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری ہی احادیث کو فقط وہ سامنے رکھیں کہ جن پہ احناف کا عمل ہے، تو وہ پھر ان معترضین کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا عمل بھی تو احادیث کے خلاف ہے۔ لیکن یہ الزامی جواب دینے کے بجائے احناف ہمیشہ حقیقت سے گفتگو کرتے ہیں، حقائق کو سامنے لاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھتا ہوں کہ کانوں تک اٹھانے والی یہ روایات بھی موجود ہیں، اور مذہب احناف ان روایات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اب اس میں ایک حدیث پاک ہے جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ طحاوی شریف میں موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے، کان النبی اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو اس وقت نبی علیہ السلام نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تھے،
تو آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کرتے تھے کہ حتی یکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود، کہ اتنا بلند کیا کرتے کہ آپ کے ہاتھ دونوں کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے تھے، پھر نماز میں اس کا اعادہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھ لیں حدیث پاک۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے عن وائل بن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ فکبر حیال اذنیہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں داخل ہوتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل اٹھاتے دیکھا، پھر تکبیر کہی۔ اب اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور دارقطنی نے، امام بہقی نے اپنی سنن میں حدیث علی بن اسماعیل العطار سے بیان کیا کہ ہمیں حفص بن غیاث نے عاصم الاحول سے، اور انہوں نے حضرت انس سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اب یہ اتنی احادیث جو آپ کے سامنے روایت کی گئی، کتب احادیث میں یہ موجود ہیں، اور ان بکثرت احادیث میں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرمایا، لہٰذا اس عمل کو خلاف سنت کہنا کتنی بڑی جو ہے وہ خیانت ہے، اور یہ بالکل احناف کا جو مذہب ہے وہ موافق اور مطابق سنت ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ رہا یہ معاملہ کہ امام محمد نے اپنی موطا میں جو ذکر کیا ہے جس حدیث کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، یا موطا کے علاوہ بھی دیگر کتب حدیث میں ایسی حدیث موجود ہیں، تو ان میں تو بظاہر ان حدیث سے مخالفت لازم آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان احادیث میں تطبیق ممکن ہے، لیکن اس کو دیکھا نہیں گیا، اس کو سمجھا نہیں گیا، لیکن مذہب احناف پر فوراً سے وار کر دیا گیا، اعتراض کر دیا گیا۔ تو احناف نے ان حدیثوں پر بھی عمل کیا، ان پر بھی عمل کیا، اور اعلان السنن میں جو ان احادیث میں تطبیق دی گئی وہ اس طرح دی گئی کہ کہا جی کہ اس لیے کہ ہتھیلی کی طرف کندھے کے برابر یا قریب ہوتی ہے، جو ہتھیلی کے کونا ہے، اور خود ہتھیلی کانوں کے برابر ہو، اور لفظ ید ہتھیلی اور اس کے آخر حصہ تک بولا جاتا ہے، اور وہ الفاظ حدیث جن میں دونوں انگوٹھوں کا کانوں کی لو کے برابر آنا مذکور ہے، وہ دونوں قسم کی روایات میں تحقیق کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، لہٰذا اس کا اعتبار انتہائی ضروری ہے۔ یعنی اس تطبیق کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا اور کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرنا، دونوں باتوں پر بیک وقت عمل ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ کلائی کا آخری حصہ جو ہتھیلی کا شروع کا مقام ہے، آپ اس کو ساتھ پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں، عملی طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائی کا آخری حصہ جہاں سے ہتھیلی شروع ہوتی ہے وہ کندھوں کے برابر ہوگا، اور ہاتھ کا آخری حصہ یعنی انگوٹھا اور انگلیاں یہ کان کی لو تک برابر ہو جائیں گی۔ اب بیک وقت ہاتھ کندھوں تک اور کانوں کی لو تک بلند ہوں گے۔ اب دیکھنے والا دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھا رکھیں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ جو ہے انگوٹھے وہ کانوں کی لو تک ہیں، کیونکہ ہتھیلی کی جو نچلی طرف ہے، سائیڈ ہے، اور جو اوپر والی طرف ہے، تو دونوں پر ہی لفظ ید کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب ہاتھ بولیں گے تو دونوں پر ہی بولیں گے، اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ اب یہ تو کہا جائے گا کہ دیکھیں احناف نے دونوں طرح کی حدیث پہ عمل کیا کہ جب بندہ انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک پہنچائے گا تو وہ روایات جن میں یہ ذکر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کانوں کے قریب تھے ان پہ بھی عمل ہو گیا، اور ہتھیلی ویسی ہی کندھوں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا دونوں طرح کی حدیث پر عمل کرنے کا یہ تمغہ امتیاز کسے ملتا ہے؟ یہ احناف کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا اب احناف نے دونوں طرح کی حدیث پر عمل کیا، لیکن جن کے ہاتھوں کا اوپر والا حصہ ہی صرف کندھے تک پہنچتا ہے ان کو یہ الزام دینا درست ہے کہ حضرت تم نے
ان احادیث پہ عمل نہیں کیا کہ جن میں کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرنا مروی ہے۔ چلو کندھوں والی پہ عمل کر لیا لیکن دوسری حدیثیں تو چھوڑ دی، تو لہٰذا احناف کا یہ تمغہ امتیاز ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑتے نہیں بلکہ تمام احادیث پہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ مسئلہ جس کو ہم نے چھیڑا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم کچھ احادیث کی قرات کریں گے، ان کا ترجمہ کریں گے، اور پھر آئندہ درس میں ایک نئے موضوع سے ان احادیث کی ہی وضاحت کریں گے۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان عن جابر بن عبد الله الانصاری انه كان يعلمهم التکبیر فی الصلاة امرنا ان نکبر كل ما خفضنا ورفعنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں وہب بن کیسان نے جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث بیان کی کہ وہ انہیں نماز میں تکبیر کہنا سکھاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب نیچے جائیں تب بھی تکبیر کہیں اور اٹھیں تو پھر بھی تکبیر کہیں۔ اخبرنا مالک اخبر ابن شہاب الزہری عن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب انه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكبر كل ما خفض وكل ما رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حضرت علی بن حسین بن ابن ابی طالب سے روایت بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نیچے جاتے اور جب اوپر اٹھتے تو تکبیر ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی نماز کی یہی کیفیت اس وقت تک رہی جب آپ اللہ عز و جل سے مل گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ اخبرنا مالک اخبر ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان ابا ہریرہ كان يصلي بهم فكبر كل ما خفض ورفع ثم اذا انصرف قال والله انی لاشبهكم صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے اور انہیں ابن شہاب نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے خبر دی کہ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب نیچے جاتے تب بھی تکبیر کہتے اور جب اٹھتے تب بھی تکبیر کہتے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے اللہ کی قسم میں تم میں سے ازرو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہوں۔ اخبرنا مالک اخبرنی نعیم المجمر و ابو جعفر القاری ان ابا ہریرہ کان یصلی بهم فکبر کل ما خفض ورفع قال ابو جعفر وکان یرفع یدیہ حین یکبر ویفتح الصلاۃ۔ ہمیں امام مالک نے نعیم مجمر اور ابو جعفر قاری سے خبر دی کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر جب نیچے جاتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ اور ابو جعفر کہتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرتے جب نماز شروع کرتے تھے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا وہ نظریہ تحریر کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں قال محمد السنۃ ان یکبر الرجل فی صلاته كل ما خفض وكل ما رفع واذا انحط للسجود كبر واذا انحط للسجود الثاني كبر فاما رفع اليدين في الصلاة فانه يرفع اليدين حذو الاذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة رحمة الله عليه وفي ذلك آثار کثیرۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اب وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی نماز میں جب نیچے جائے اور جب اوپر اٹھے تو تکبیر کہے، اور جب سجدہ کے لیے جھکے تکبیر کہے، اور جب دوبارہ سجدے کے لیے جھکے پھر بھی تکبیر کہے،
لیکن رفع یدین نماز میں دونوں کانوں تک ابتدا میں صرف ایک مرتبہ کرے، پھر بقیہ نماز میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور یہ تمام مسائل امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہیں، اور اس کی تائید میں بہت سے آثار موجود ہیں۔ تو برحال نماز میں قیام سے رکوع، رکوع سے سجدہ، سجدے سے اٹھنا، پھر سجدہ کرنا، اس اٹھنے بیٹھنے میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، ان سب کا دار و مدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے پر موقوف ہے، اپنی عقل کو ان میں دخل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام لوگوں کو نماز پڑھ کر بتایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں مقام پر فلاں لفظ کہا اور فلاں جگہ پر دوسرا لفظ کہا۔ ان تکبیرات پر سب کا اتفاق ہے، تو لہٰذا یہیں پہ ہم آج اپنے سبق کو موقوف کرتے ہیں۔ جو ہوا اسے یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔